حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر میں کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک ترک یعنی ترکی کا باشندہ ملا جو مجھ سے تھوڑی دوری پر تھا، اور ہم دونوں کے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی۔ دیوار سے جیسا ہی میں آگے بڑھا، اس نے دیوار کے قریب پہنچ کر میرے اوپر رسی کا پھندا ڈالا۔ میں گھوڑے سے نیچے زمین پر گر گیا۔ وہ شخص قریب آ کر فوراً سواری سے اترا، میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خنجر نکال کر مجھے ذبح کرنے کے قریب تھا۔ میری داڑھی کو مضبوطی سے اس نے پکڑے ہوئے تھا۔ اب آپ فرماتے ہیں ایسے عالم میں نے دعا کی، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، اگر تو نے اسی کے ہاتھوں ذبح ہونا میرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو مالک میں تیرا بندہ ہوں، تیری ملکیت ہوں، تو جو چاہے میرے ساتھ وہ معاملہ طے فرما لے۔ کہتے ہیں جب وہ میرے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا، مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا، میں یہ دعائیں کر ہی رہا تھا کہ مالک تجھے اختیار ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، چاہے تو اس کے ہاتھوں مجھے ذبح کرا دے، میں تیرا بندہ ہوں، تیری ملکیت ہوں، اگر میرے حق میں یہی فیصلہ تیرا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں ذبح کیا جاؤں تو مالک میری جان حاضر ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیری ملکیت ہوں، تو جو چاہے میرے ساتھ میں فیصلہ فرما دے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے میں دعا کر ہی رہا تھا، وہ میرے سینے پر چڑھا تھا، ذبح کرنے ہی والا تھا کہ کچھ مسلمانوں نے اس کے اوپر تیر برسائے اور ایک تیر اس کو آ کر کے لگا، وہ تڑپ کر مجھ سے دور ہٹ گیا۔ میں کھڑا ہوا، فوراً اس کا خنجر لے کے اس کو ذبح کر ڈالا۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں قسم اس رب ذوالجلال کی جو میرا مالک حقیقی، میرا معبود حقیقی ہے، ایسی خطرناک صورت حال میں بھی نہ مجھے اس ظالم کی فکر تھی، نہ اس کے خنجر کی طرف کوئی توجہ تھی، بلکہ میرا دل مکمل اپنے رب کی طرف متوجہ تھا، اور میں اپنے رب سے یہی دعا کر رہا تھا مالک تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو بچا لے، چاہے تو اس ظالم کے ہاتھوں مجھے ذبح کرا دے۔ کہتے ہیں بندہ جب اپنے رب سے محبت کرنے لگتا ہے، جو شخص بھی رب سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے پروردگار عز و جل کو ماں باپ سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے رحیم و کریم پائے گا، اس لیے کہ ماں باپ کی شفقتیں رب کے رحم و کرم کے آگے کچھ نہیں ہیں۔ تو انسان کسی بھی صورت حال میں کتنی پریشانی ہو، جان لبوں پر ہو، بالکل بگڑی بننے کی صورت حال نظر نہیں آتی ہو، ایسی حالت میں بھی رب کریم کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اگر دل ہما تن اس کی طرف متوجہ ہوگا تو رب تبارک و تعالی اپنے بندے پر ضرور رحم و کرم فرمائے گا اور بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی سے اس کو نجات دلائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری توجہ اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے۔ آج ہمیں رب کی طرف نہ توجہ رہ گئی ہے، نہ اس کی ذات پر توکل اور بھروسہ رہ گیا ہے۔ اس وجہ سے جب ہم دنیا داروں سے ڈرنے لگتے ہیں، دیگر مخلوقات سے ڈرنے لگتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی نوازشات کی بارشیں بھی ہمارے اوپر نہیں ہوتی، اس کا رحم و کرم شامل حال اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان کے دل کے اندر اس کی طرف نہ توجہ باقی رہ گئی ہے اور نہ اس کی ذات پر یقین کامل باقی رہ گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت دے اور ہمیشہ اپنے رحم و کرم پر رکھے۔ رب تبارک و تعالی حاتم اصم پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ان بندوں کے صدقے مولا ہم گناہگاروں کی مغفرت